नाजरीन کرام، اس وقت عمران خان نے اس پورے سسٹم کی دم پر جو پیر رکھا ہے، اس کے اثرات اب واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مریم نواز کے فلاپ ہوتے جلسوں سے لے کر بند کمروں میں پی ڈی ایم کی بیٹھک تک، اور مافیا کی قانونی میدان میں بدترین شکست اور الیکشن کے خوف سے لے کر عمران خان کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار ہونے تک، یہ کہانی ایک ایسا رخ اختیار کر رہی ہے جس نے آج کل بڑے بڑوں کو پریشان کر دیا ہے۔ الیکشن کے حق میں عدالتی فیصلہ آنے کے ساتھ ہی پی ڈی ایم کے حلقوں میں یہ بات بھی چل پڑی ہے کہ کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو قابو کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا اندر اندر کوئی بڑی کھچڑی پک رہی ہے؟ کیا اب زمینی حقائق بدلنے جا رہے ہیں؟ عمران خان نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا پیغام دے کر کون سا اہم پتہ کھیلا ہے؟ بابر اعوان کے ذریعے عین موقع پر پریس کانفرنس کروا کر کپتان نے کون سا تیر پھینکا ہے جو پی ڈی ایم کے گلے کی ہڈی بننے جا رہا ہے؟ عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطوں کا انکشاف کر کے آخر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دیا ہے؟ الیکشن کے اعلان کے ساتھ ہی چائنا نے پاکستان کو 1.3 ارب ڈالر کا قرضہ جاری کر کے کیا میسج پہنچایا ہے؟ 30 اپریل کو پنجاب کے انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی حامد میر کے ذریعے ججوں کو آخر کیوں دھمکیاں دلوائی گئیں؟ مافیا اس وقت سپریم کورٹ کا حکم توڑنے کے لیے کون سا گھناؤنا منصوبہ تشکیل دے رہی ہے؟ ناظرین کرام، ان دنوں مافیا کی چیخیں پہلے سے زیادہ بلند ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ عمران خان نے فرنٹ فٹ پر آ کر وزیر اعظم والی تقریر کرنا شروع کر دی ہے۔ گزشتہ دن عمران خان نے جو تقریر کی ہے، اس پر پی ڈی ایم کی صفوں میں کھلبلی پیدا ہو چکی ہے، اور بند کمروں میں اس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو آخر سمجھوتے کی آفر کیوں کی ہے؟ کیا اب عمران خان کے لیے وزارت عظمیٰ کا راستہ ہموار ہونے جا رہا ہے؟ واضح ہے کہ عمران خان، جن کو پہلے سے یہ احساس تھا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ انتخابات کروانے کے حق میں فیصلہ سنائے گی تو یہ مافیا سپریم کورٹ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گی، جیسا کہ یہ ماضی میں کرتی رہی۔ اسی وجہ سے عمران خان نے عوام کو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا، اور جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں جو عوامی پریشر بلڈ اپ ہوا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کو انتخابات کے حق میں بالآخر فیصلہ سنانا پڑا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کے 72 گھنٹوں کے اندر عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ان پر قاتلانہ حملے کا دوبارہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت انہیں کھلی کچہری میں لا کر نشانہ بنایا جائے گا، یا انہیں گرفتار کر کے بلوچستان لے جایا جا سکتا ہے، جہاں پر ان کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے اگلے ہی دن بابر اعوان پریس کانفرنس کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح مافیا اور ان کے ہینڈلرز نے کھلی کچہری میں عمران خان کی سیکورٹی ہٹا کر ان کی جان کو خطرے میں ڈالا، اور عدالت میں پیشی کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکس کے تمام کیمرے بند کر دیے گئے تاکہ حملے کی صورت میں کوئی ثبوت ہاتھ نہ آ سکے۔ اسی لیے عمران خان نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو میں نے جو ویڈیو بیان ریکارڈ کیا ہے، جس کی ایک کاپی بیرون ملک موجود ہے، وہ آپ کے سامنے پبلک کی جائے گی، اور پھر آپ نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا کہ راتوں رات کئی چیزوں پر مافیا کو بیک فوٹ پر جانا پڑا، کیونکہ عمران خان کو اداروں میں موجود اہم ترین ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ عدالتی جنگ ہارنے کے بعد مافیا نے بند کمروں میں عمران خان کے خلاف نیا منصوبہ تیار کر لیا ہے، اور بند کمرے کے اجلاسوں میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی شمولیت نے ایک بار پھر بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ نون لیگ اس بات پر بزی دے کہ پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے کسی طرح پنجاب کی سطح پر الیکشن روکے جائیں، ورنہ عمران خان آدھے سے زائد پاکستان میں نہ صرف اقتدار میں آ سکتا ہے بلکہ مرکز کی حکومت کا جینا بھی محال کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دوران مزید 2 اہم واقعات جنم لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ حامد میر کی جانب سے نجی چینل پر بیان دیا گیا کہ جن ججوں نے الیکشن کے حق میں فیصلہ سنایا ہے، ان کے لیے ہم سب کو اب دعا کرنی چاہیے۔ یعنی ایک طرح سے بالواسطہ ججوں کو دھمکی دی گئی کہ وہ اپنے اس فیصلے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں، اور ساتھ ہی نجی ٹی وی کے صحافی نعیم اشرف بٹ نے اہم ترین ذرائع کے حوالے سے خبر سنائی ہے کہ شہباز شریف نے اپنے قریبی وزراء سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے ضروری اخراجات فوری طور پر مکمل کر لیں، کیونکہ جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد محکمے کے اخراجات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی معاشی ایمرجنسی لگانے کا اشارہ شہباز شریف کی جانب سے اپنے قریبی ساتھیوں کو دے دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ فائنینشل ایمرجنسی کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ کے حکم کو توڑنے کا منصوبہ تیار ہو رہا ہے، اور اس کی تصدیق اب کئی صحافتی ذرائع نے کر دی ہے۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم آرگن یعنی جوڈیشری کے خلاف محاذ ذرائع کی خفیہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس اہم موڑ پر عمران خان نے اہم پتہ پھینکتے ہوئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ اگر وہ مافیا کو سپورٹ کرنا بند کر دیتے ہیں اور انتخابی عمل میں رکاوٹ نہیں بنتے تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے، اور اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کو معاف کرنے کا بھی بیان دیا۔
یہ وہ چیز تھی جس پر پی ڈی ایم کا سارا منصوبہ کسی بھی وقت برباد ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت جوڈیشری الیکشن کے حق میں فیصلہ سنا چکی ہے، جس سے عمران خان کی قانونی پوزیشن مضبوط ہو چکی ہے، اور پی ڈی ایم کی جانب سے ججوں کے خلاف ہرزہ سرائی سے عمران خان کو اب مزید فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب گیند ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں ہے کہ وہ عمران کی آفر سے فائدہ اٹھاتی ہے یا نہیں۔ البتہ عمران خان کی جانب سے جو سمجھوتے کی آفر کی گئی، اس سے اسٹیبلشمنٹ میں بڑی حد تک درار بھی پڑ سکتی ہے، جو عمران کے فیور میں اور زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں جلسوں میں مریم نواز کی چیخیں پہلے سے زیادہ بلند ہوتی جا رہی ہیں، اور ججز کو نام لے لے کر پی ڈی ایم کے جلسوں میں اس حد تک برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ ان کے جلسوں کو اب میڈیا نے بھی سینسر کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ چیز مافیا کو بڑا دھچکا پہنچا سکتی ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے بھرے مجمع میں بیان دیا ہے کہ عمران خان اس وقت وزارت عظمیٰ کے لیے انتہائی طاقتور امیدوار بن چکے ہیں، اور ان کی پوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ انہیں راستے سے ہٹانا ان کے مخالفین کے بس کی بات نہیں رہی۔ مشاہد حسین سید جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں اور یہ نون لیگ کے سینیٹر بھی ہیں، ان کی زبان سے عمران خان کے لیے یہ الفاظ ادا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم تقسیم کا شکار ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز اور دیگر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو الیکشن سے کیسے باز رکھا جائے۔ ایک جانب ان کے جلسے بری طرح فلاپ ہو رہے ہیں اور الیکشن بھی سر پر آ چکے ہیں، جبکہ عمران خان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو مفاہمت کا پیغام دینا اس نے مافیا کی صفوں میں کھلبلی پیدا کر دی ہے۔ دراصل عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو جو کہ جنرل باجوہ کے اقدامات کے سخت خلاف تھے، انہیں میسج پہنچا دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح عوام نے مافیا کے خلاف رد عمل دینا شروع کر دیا ہے اور عدلیہ کے ججز نے مافیا کے خلاف پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے، ٹھیک اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ جیل بھرو تحریک کے دوران گرفتار کیے گئے تمام کارکنان اور رہنماؤں کو عدالتوں نے رہا کر دیا ہے۔ مریم نواز کو اب توہین عدالت کے اندر سکھر میں طلب کر لیا گیا ہے۔ آرٹیکل 6 کی تلوار موجودہ حکومت کے سر پر لٹک رہی ہے، اور الیکشن کے اعلان کے ساتھ ہی چائنا نے $1.3 بلین کا قرضہ پاکستان کو دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں سے $50 کروڑ پاکستان کو مل چکے ہیں۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار ہونے جا رہی ہے، اور ان پیسوں سے ملک بھر میں الیکشن کروائے جائیں گے، کیونکہ چائنا کی جانب سے امداد دینے سے پہلے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ پہلے سیاسی استحکام لایا جائے، یعنی عمران خان کے ساتھ مشاورت کر کے تنازعات کو ختم کیا جائے۔ اور اب عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطے میں رہنے کا بیان دے کر اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ دوست ممالک بھی اس معاملے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اسحاق ڈار، جس کے ماتھے پر ہمیشہ پریس کانفرنس کے دوران پسینہ نکل آتا ہے، اس کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، جو نواز گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کیونکہ IMF سے اب تک کوئی ایک مذاکرات بھی نتیجہ خیز نہیں ہو پا رہے۔ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے 5 بڑے بینکوں کی ریٹنگ کم کر دی ہے۔ شہباز شریف کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی کی آڑ میں الیکشن کو ملتوی کروایا جائے۔ اس لیے اب یہ بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا IMF کی جانب سے ڈیل نہ ہونے کے پیچھے امپورٹڈ سرکار کا تو ہاتھ نہیں ہے، تاکہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ملک کی معیشت کو تہس نہس کیا جائے اور یوں اگلے 5 سال اس معیشت کو سنبھالتے سنبھالتے گزر جائیں۔ عمران خان نے روس سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کورٹ مارشل کا بھی مطالبہ کر دیا ہے، اور کھلا پیغام دیا ہے کہ وہ کسی صورت مافیا اور ان کے ہینڈلرز کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ اس وقت اگر عوام کی منتخب قیادت کو اقتدار حوالے نہ کیا گیا تو پھر عوام سڑکوں پر عدالتیں لگانے پر مجبور ہوگی، اور ایسی صورت میں کوئی سمجھوتا یا ڈیل کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ مہذب انداز میں آگے بڑھا جائے اور الیکشن میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ ترکیہ، جہاں تاریخ کا بدترین زلزلہ آیا ہے اور ابھی تک اس کے اثرات سے ملک نہیں نکل پایا، لیکن طیب اردوغان نے قدرتی آفت کے باوجود 14 مئی کو الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ موجودہ حکومت کے ان نام نہاد فلسفیوں کے لیے سبق ہے جو سیلاب کو بنیاد بنا کر آج کل الیکشن کو ملتوی کرنے کی تجاویز دے رہے ہیں، لیکن اب زمینی حقائق اس بات کی متقاضی ہیں کہ الیکشن کے بغیر ملکی معاملات کو اب زیادہ دیر نہیں چلایا جا سکتا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔